بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، معراج کا سفر شروع ہوا مکۃ المکرمہ سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس کیوں لے جایا گیا؟ معراج کا سفر ہے اور بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا جا رہا ہے تو خانہ کعبہ سے ڈائریکٹ ہی لے کر کے جا سکتے تھے، لیکن یہاں سے اٹھا کر کے مسجد اقصی لے جانا اور پھر وہاں سے سفر کا آغاز ہونا۔ میرے دوستو، میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ معراج کے سفر کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ کا تعلق اسی دنیا سے ہے اور دوسرے حصہ کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، بلکہ وہ دوسرے دنیا سے ہے، دوسرے عالم سے ہے وہ۔ تو اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس لے جانے کے لیے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ آئیے ہم اسے آج سمجھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اشارہ کرتے تو خانہ کعبہ جہاں سے حضرت جبرائیل نے اٹھایا اور بیر زمزم کے پاس لے کر کے گئے، وہاں سے ڈائریکٹ اوپر لے کے چلے جاتے۔ لیکن میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچ چکے ہیں۔ پہلے اقصی کو آپ سمجھیے، معراج کے سفر پورا کے پورا معجزہ ہی ہے، اور اس میں ہر ایک بات معجزہ ہے۔ مکۃ المکرمہ سے اور مسجد اقصی تک اور سفر کے درمیان جتنی بھی باتیں ہوئی اور جتنے بھی عجائبات دکھائے گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گنہگار امتی بھی دکھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں سوال و جواب بھی کیے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پہ کیا ہوا اس کو سمجھنے سے پہلے آپ اقصی کو سمجھیے۔ جب تک آپ مسجد اقصی کو سمجھیں گے نہیں تو معراج کے سفر جو ایک عظیم الشان معجزہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رونما فرمایا، وہ سمجھ میں آئے گا۔ آج امتی سمجھتے نہیں، صرف نفس واقع معراج سمجھ لیتے ہیں، بس ہو گیا۔ ہر ایک چیز کو سمجھنا پڑے گا اور سمجھنی بھی چاہیے، کیونکہ ہر ایک چیز کا معراج کے اندر جتنی بھی چیزیں رونما ہوئی، ان تمام چیزوں کا تعلق ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ہر ایک چیز کے بارے میں پڑھنی چاہیے اور جاننی چاہیے۔ تو میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا معراج کا جو سفر ہے، مکۃ المکرمہ سے شروع ہوا اور مسجد اقصی تک پہنچے۔ اقصی کے معنی آتے ہیں بہت دور، بہت دور۔ اقصی کے کیا معنی آتے ہیں؟ بہت دور۔ خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بہت دور ہے، اور دوری کی وجہ سے عربی کے اندر اقصی کے معنی آتے ہیں دوری کے، بہت دور، اس وجہ سے اسے مسجد اقصی کہا گیا ہے، جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے اٹھا کر کے مسجد اقصی لے کر کے جایا گیا۔ لیکن یہاں پہ یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 650 سال کا وقفہ ہے۔ اور جب ہسٹری پڑھیں گے بیت المقدس کا اور ہسٹری پڑھیں گے مسجد اقصی کا تو معلوم یہ ہوگا کہ اس زمانے کے اندر جو مسجد اقصی کی عمارت تھی وہ موجود نہیں تھی، منہدم ہو چکی تھی۔ جب وہ منہدم ہو چکی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے اٹھا کر کے وہاں لے جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ سوال آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ میرے دوستو، ہمارے اکابرین علماء کرام نے یہ فرمایا، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ مسجد در و دیوار کا نام مسجد نہیں ہے۔ اصلاً مسجد اس زمین کو کہتے ہیں جہاں پہ عمارت بنی ہوئی ہے۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ زمین کو۔ جس زمین کو مسجد کے نام سے وقف کر دیا گیا، ایک مرتبہ وقف کر دیا، چاہے وہاں سے عمارت کو ہٹا لی جائے، چاہے وہاں پہ مسجد کی جو عمارت ہے اس کو ہٹا کر کے کوئی اور عمارت بنا دی جائے، لیکن وہ زمین تا قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ جیسے کہ آج کل ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے، آپ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مسجد کو ہٹا کر، مسجد کے در و دیوار کو ہٹا کر وہاں پہ کچھ اور چیزیں تعمیر کی جا رہی ہے۔ اور ایسے بہت سارے دنیا کے اندر بہت سارے مساجد کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور ہوا بھی ہے اور ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر زمین مسجد کے نام سے وقف کر دی جائے، چاہے وہاں پہ مسجد کے عمارت بنائی جائے یا نہ بنائی جائے، یا اگر بنی ہوئی ہے عمارت جو طبعاً مسجد ہوتی ہے، عمارت طبعاً مسجد ہوتی ہے، اصلاً زمین مسجد ہوتی ہے، تو جس زمین کو ایک مرتبہ وقف کر دیا گیا مسجد کے نام سے، وہ تا قیامت تک مسجد ہی رہیں گے۔ مسجد اقصی اگرچہ منہدم کر دیا گیا تھا، تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری پڑھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے کہاں گئے؟ مسجد اقصی، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے گئے، تو وہاں پہ جب عمارت ہے ہی نہیں تو کیوں لے کر کے گیا وہاں پہ؟ یہ سوال۔ تو میرے دوستو، آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہے۔ در و دیوار کو جو مسجد بول دیتے ہیں وہ طبعاً، لیکن اصلاً وہ زمین مسجد ہے، اور تا قیامت تک مسجد رہیں گے۔ جتنے بھی اس روئی زمین کے اوپر اگر کرۂ ارض کے اوپر کوئی بھی ٹکڑا اور کوئی بھی حصہ زمین کا اگر اسے مسجد کے نام سے وقف کر دیا گیا تو میرے دوستو، ہم گزر جائیں گے، ہماری نسلیں گزر جائیں گی، صدیاں گزر جائیں گی، لیکن وہ مسجد ہی رہے گی۔ چاہے دشمنان اسلام اس جگہ کے اوپر کچھ اور چیزیں تعمیر کر دے، لیکن وہ رہے گی مسجد ہی، تا قیامت تک مسجد رہے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ جب مسجد ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کیوں نہیں کیے؟ سوال آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ میرے دوستو، مسجد کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے صرف خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ جب کبھی خانہ کعبہ کے اوپر اس طرح کی باتیں ہوگی اور جب کبھی مسجد نبوی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو مساجد کی حفاظت خود کر لیں گے۔ باقی پوری دنیا کی مساجد کی حفاظت کی ذمہ داری وہ مسلمانوں کے اوپر ہے۔ تمہارے اعمال کی بنیاد کے اوپر مسجد رہیں گے اور تمہارے اعمال بگڑتے رہیں گے تو مسجد جو زمین ہے یا تو وہ عمارت منہدم کر دی جائے گی یا اس عمارت کو منہدم کر کے وہاں پہ کچھ اور چیزیں بنا دی جائے گی۔ یہ مسلمانوں کے ایمان کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ہمارا ایمان کمزور ہے جیسے کہ آج کے زمانے میں ہے، آپ مسجد اقصی کی پوری ہسٹری پڑھیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو دیکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج میں مسجد اقصی کے اندر کیا کیے، وہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ مسلمان آج اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے۔
یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری چیزوں کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کے اندر مضبوط ہو جائیں، اور ہم ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہو جائیں، اللہ کی ذات کے اوپر اتنا یقین ہو کہ اللہ کے ایک حکم بھی نہ ٹوٹے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اتنی محبت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات، ہر ایک چیز، ہر ایک سنت مجھے معلوم ہو، اور ہم اس کے اوپر چلتے رہیں، تو آپ کے مساجد بچے رہیں گے اور بچتے رہیں گے۔ مساجد بھی بچیں گے، مدارس اور خانقاہیں، یہ ساری چیزیں بچے رہیں گے، اور علماء کرام بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب عوام الناس کے ایمان مضبوط ہو جائیں گے، اور آج ایمان تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو اس کی حفاظت ہم کر ہی نہیں پاتے ہیں۔ اس وجہ سے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کے نام پہ اس طرح اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو کہ یہ سارے کی ساری امت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور کلمے کی بنیاد کے اوپر ایک ہے۔ جس طرح مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جمع ہوئے یا نہیں ہوئے؟ مسجد اقصی کے اندر تمام فرشتے تھے یا نہیں تھے؟ تمام فرشتے تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت الگ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت الگ ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت الگ ہے، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت الگ ہے۔ الگ ہونے کے باوجود مسجد اقصی کے اندر وہ لوگ تمام کے تمام جمع ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں؟ تو آج پوری دنیا کے اندر لوگ ہر نماز کے اندر جمع کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ یہ کمزوری ہے یا نہیں ہے؟ آپ فجر اور ظہر اور عصر، مغرب، عشاء کو اس طرح بنا دیجئے معلوم یہ ہو کہ جمعہ ہی ہے، جیسے کہ جمعہ کے اندر ہر ایک مسلمان پہنچتے ہیں، چاہے وہ کیسا بھی ہو، مسلمان، مزدور ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک مسجد تک پہنچتے ہیں، اور پہنچنی بھی چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم 5 وقت نماز وہاں پہ جانے لگیں تو میرے دوست دنیا آج بھی کانپنے لگے گی۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو میرے دوستو، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ مسجد، جس زمین کو ایک مرتبہ وقف کر دیا گیا، وہ تا قیامت تک مسجد ہی رہے گی، چاہے یہ ایمان والے اسے منہدم کر دیں، چاہے غیر منہدم کر دیں، چاہے یہود و نصارہ اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو منہدم کر دیں، یا اس کے اوپر شاپنگ مال بنا دیں، یا کچھ بھی بنا دیں، لیکن وہ رہے گی تا قیامت تک مسجد ہی۔ اور جن کی مسجد، جن کی زمین تھی، اور جنہوں نے وقف کیا تھا، اور جنہوں نے مسجد بنوایا تھا، تا قیامت تک ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہمارے اوپر تھا کہ ہم اس کی حفاظت کرتے، لیکن ہمارے اکابرین نے بہت سارے مساجد کی حفاظت کی، اور جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں کے قانون کے مطابق لڑتے رہے اور کرتے رہے، اور اس طرح تا قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچ چکے ہیں، اور سفر معراج کے یہ سب سے پہلی منزل ہے۔ مسجد اقصی سب سے پہلی منزل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے، اور وہاں پہ جو مسجد اقصی ہے یہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے۔ اگر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ جب وہاں پہ مسجد بنی ہوئی نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں لے کر کے جایا گیا، تو میرے دوستو، اگر کوئی سوال کرے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو کفار مکہ نے سوال کیا تھا، تو جب سوال کریں گے تو منہدم عمارت کی حیت اور کیفیت بھی بتایا جا سکتا ہے۔ اور نشر الطیب جو کتاب ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو اصل جگہ تھی وہ تو منہدم تھی، لیکن ویسے ہی آج بھی ویسے ہی مسجد اقصی آس پاس میں بنی ہوئی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی مسجد اقصی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے یہاں جو عمارت ہے یہ بھی مسجد اقصی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو عمارت ہے یہ بھی مسجد اقصی ہے۔ اس طرح اس زمانے کے اندر بنی ہوئی تھی، تو اس کے ذریعے سے بھی سوال و جواب ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے وہاں لے کر کے گئے کیونکہ مسجد اقصی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے. بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بہت سارے اولیاء کرام اور وہاں پہ توحید کا درس دیتے رہے اور اسلام کا پرچم لہراتے رہے. اور ابھی بھی جو وہ لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، یہ لوگ ابھی بھی وہاں پہ درس دے رہے ہیں اور ابھی بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور تا قیامت تک کرتے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ. اس وجہ سے میرے دوستو بہت ہی بابرکت جگہ ہے کون؟ مسجد اقصی. خود قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد بہت ساری برکتیں وہاں پہ نازل کی ہے، بہت ساری برکتوں کو وہاں پہ اتارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں وہاں پہ اترتی رہتی ہے. ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا کا ایک دروازہ مسجد اقصی کی طرف کھول دیا ہے اور وہاں سے رحمتوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں، برکتوں کے جھونکے اترتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت وہاں پہ برستی رہتی ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سفر معراج کے اندر پہلا حصہ خانے کعبہ سے مسجد اقصی تک لیا اور پھر مسجد اقصی سے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. تو میرے دوستو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے کر کے جایا گیا. مسجد اقصی کی بنیاد سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی. کس نے رکھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور اس کے بعد پھر وہ عمارت منہدم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے اوپر ایک وبا نازل ہوا، ایک بیماری، جس کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم جو ہے ہزاروں ہزار لوگ اس کے اندر انتقال کر گئے اور بہت سارے لوگ شہید ہو گئے اس کے اندر، اس بیماری کے اندر، اس وبا کے اندر. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی مقام کے اوپر جہاں پہ مسجد اقصی ہے وہیں پہ آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا اے اللہ میری قوم ہلاک ہو رہی ہے، میری قوم مر رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، اے اللہ اس وبا کو، اس بیماری کو ہٹا لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وبا کو ہٹا لیا. جب ہٹا لیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکرانے کے طور پہ مجھے چاہیے کہ یہاں پہ ہم مسجد کو بنائیں. چنانچہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں پہ مسجد کو بنایا، مسجد اقصی کو. میرے دوستو مسجد اقصی بہت ہی بابرکت جگہ ہے، بہت ہی بابرکت جگہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت ہے، حضرت مکحول رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مسجد نبوی کے مسجد اقصی کے اندر اگر کوئی شخص 5 نماز پڑھے، کتنی نماز؟ مسجد اقصی کے اندر 5 نماز فرض ہے، 5 نماز پڑھے 24 گھنٹہ میں، تو فرمایا حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان ایسا ہی ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، آج ہی پیدا ہوا ہے. اگر کوئی بچہ آج ہی پیدا ہو تو اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں رہتا ہے، بالکل معصوم بچے ہوتے ہیں، بالکل پاک و صاف ہوتے ہیں. مسجد اقصی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں. ایک روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے مسجد نبوی کی، مسجد اقصی کی زیارت کی، مسجد اقصی کی زیارت کی اور جب وہ انسان جنت میں پہنچ جائیں گے تو انبیاء علیہ السلام جنت میں اس کا دیدار کریں گے، اس کی زیارت کریں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو مسجد اقصی کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو میرے دوستو مسجد اقصی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں پہلا سفر اور پہلی منزل وہ مسجد اقصی ہے اور وہاں پہنچ چکے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام جس براق کے اوپر سوار ہو کر کے چلے مسجد اقصی اور وہاں پہ پہنچے
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پتھر ہے وہاں ابھی بھی پتھر ہے، وہ اس پتھر کے اندر انگلی سے اسے سوراخ کیا اور سوراخ کر کے اس براق کو وہاں پہ باندھ دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ سوراخ انگلی سے کیا حضرت جبرائیل نے، اور پھر اس براق کو وہاں پہ باندھ دیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سواری کو وہاں پہ رکھا جہاں پہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے سواری موجود تھے۔ بات یہاں پہ آپ کھولتے چلیں کہ حضرت جبرائیل جیسے فرشتہ اور بہت سارے فرشتے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ، اور مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام جمع ہیں، تو پھر براق کو باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ میرے دوستو، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اگر کوئی مال ہے تو اس کو تالا لگائیں پہلے، اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کریں۔ جیسے کہ ایک صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اونٹ کو باندھ دیں اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، یا ایسے ہی اونٹ کو کھلے ہوئے چھوڑ دیں اور اللہ کے اوپر یقین کریں؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ توکل کے خلاف ہے۔ توکل یہ ہے کہ پہلے اس اونٹ کو باندھ دو، اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ اس وجہ سے حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براق کو، سواری کو، اس پتھر کے اندر انگلی سے سوراخ کیا اور اس کے اندر باندھ دیے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے، اور وہاں پہ تمام انبیاء علیہ السلام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صف میں کھڑے ہو گئے۔ نماز کے لیے صف ہوتی ہے نا، پہلی صف دوسری صف، اس طرح پہلی صف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل اور دوسرے فرشتے بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں صف کے اندر، اور تمام انبیاء علیہ السلام بھی کھڑے ہیں کہ کون امامت کریں گے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑے اور آگے مصلی کے اوپر کھڑا کر دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، اور تمام انبیاء علیہ السلام نماز پڑھے پیچھے مقتدی بن کر کے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آسمان میں جتنے بھی فرشتے تھے ان تمام فرشتوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، چاہے وہ حضرت جبرائیل ہو یا حضرت میکائیل، چاہے حضرت اسرافیل ہو چاہے حضرت اسرائیل، یہ چار فرشتے مشہور ہیں نا۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی فرشتے ہیں، ہر ایک فرشتے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھی۔ تو میرے دوستو، یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب نماز کوئی عالم پڑھائے، کوئی عالم پڑھائے، اور اگر وہ عالم مفتی ہو تو پھر اس نماز کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے، اگرچہ امام صاحب مسجد کے اندر متعین ہیں، لیکن اگر کوئی مفتی صاحب آ گئے وہاں پہ، اور کوئی عالم صاحب آ گئے، یا کوئی اس طرح کے اللہ کی ولی آ جائے، تو امام صاحب کو، کمیٹی والوں کو چاہیے کہ اسے اختیار دے کہ اس طرح کے اگر حضرات آ جائیں تو آپ اسے آگے بڑھا سکتے نماز کے لیے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ لیکن آج کل تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس سنت کو عوام الناس چھوڑ دیے ہیں، وہ کمیٹی کی بنیاد پہ، کیونکہ کمیٹی جو ہوتی مساجد کے اندر یا مدارس کے اندر، یہ کمیٹی ایسے ہوتے ہیں، بعض کمیٹی بہت ظالم ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بارے میں کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس بارے میں کیا ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ لیکن عوام الناس کو چاہیے، اور خاص کر کے کمیٹی والوں کو چاہیے کہ جو بھی آپ امام رکھیں، بعض لوگوں کو اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے مفتی کو رکھنے کی حیثیت نہیں ہوتی ہے،
ایک تو پیسوں کی بنیاد پہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور دوسرے عقل کی بنیاد پہ، کیونکہ تمام کے تمام عقل سے پیدل ہوتے ہیں. کیونکہ علماء کرام یا مفتیان کرام جب بات کریں گے اور علمی گفتگو کریں گے تو اس طرح کے جو کمیٹی والے ہوتے ہیں وہ اس کے علم کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اس وجہ سے وہ رکھیں گے نہیں. تو جو بھی مل جائے چھوٹے موٹے اس کو رکھ لیں گے، لیکن ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ اگر وہاں پہ آپ کی مسجد میں اس طرح کے علماء کرام آ جائیں تو آپ اسے نماز کے لیے آگے بڑھائیں. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور یہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت. تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں. حضرت آدم ہیں، حضرت ابراہیم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جس کی نسل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، ایسے بڑے بڑے نبی وہاں پہ موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے نسل سے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں اور آئے سب سے اخیر میں، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں. کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو وہاں پہ بات کچھ اور ہے، لیکن وہاں سے مسائل استخراج کریں گے تو معلوم یہ ہوگا، اور مسئلہ بھی یہی ہے. آپ علماء کرام سے پوچھیں گے، اس طرح اگر کوئی عالم اور کوئی مفتی اگر نماز پڑھائے تو اس نماز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اجر و ثواب کے حساب سے. آپ دیکھیں گے کہ اس نماز کا کیا کہنا، کتنی عظمت والی، کتنی برکت والی نماز ہوگی کہ اذان دی کس نے؟ حضرت جبرائیل نے، اور اقامت کس نے کی؟ حضرت میکائیل علیہ السلام نے، اور امامت کون کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم بھی ہیں. خلیل بھی دوست ہی کو بولتے ہیں، لیکن حبیب بہت زیادہ قریب، جو دل کے اندر بالکل قریب ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں حبیب. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب دیا گیا وہ حبیب کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی قریبی ہیں لیکن اس کو خلیل کا لقب دیا گیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت امام ہو، اور حضرت میکائیل جیسی شخصیت وہاں تکبیر کہہ رہے ہوں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے وہاں پہ اذان دے، اور انبیاء علیہ السلام جیسی شخصیت وہ پیچھے نماز مقتدی بن کر کے نماز پڑھے، تو بتائیے اس نماز کی شان کیا ہوگی. اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے ہمارے اکابرین علماء کرام آپ کے مسجد میں آ جائیں تو امام صاحب کو چاہیے، امام صاحب ان کو بڑھاتے نہیں ہیں کیونکہ یہ ظالم کمیٹی والے اس کو اجازت نہیں دیتے ہیں. ظالم کسے کہتے ہیں؟ آپ ڈکشنری کے اندر دیکھ لیجئے، لفظ ظالم کبھی کبھی کفر تک پہنچ جاتی ہے. جیسے بولتے ہیں نا کافر اور مشرک، ویسے لفظ ظالم کبھی کبھی کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے. اور میں یہ لفظ ظالم جان بوجھ کر کے بول رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مساجد کی کمیٹی کو اور اس کے ممبران کو اور اس کے صدر اور سیکریٹری کو کتنے بڑے ظالم ہوتے ہیں. اس وجہ سے آپ ظالمانہ انداز چھوڑ دیجئے اور آپ کہہ دیجئے کہ ہم غلام ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور امام صاحب کو جو بھی امام صاحب رکھیں اپنی حیثیت کے مطابق، پیسوں کی حیثیت ہو یا عقل کی حیثیت ہو، یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے. ایک ہوتا ہے کہ پیسہ ہے لیکن عقل نہیں ہے، کیونکہ ہم مفتی صاحب کی بات کو برداشت ہی نہیں کر پائیں گے، اس وجہ سے اس کو نہیں رکھتے ہیں ہم. اور بعض دفعہ امام صاحب عالم بھی ہوتے ہیں، وہ مسجد کے اندر جمعہ کے اندر خطبہ دے سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں یہ کمیٹی والے. کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیونکہ امام صاحب کو معلوم رہتا ہے کہ کمیٹی میں کون لوگ کتنے پانی میں ہیں، کیونکہ وہ جب بیان کریں گے تو ساری حقیقت ساری پول کھول کر کے رکھ دیں گے عوام الناس کے ساتھ. اس وجہ سے یہ کمیٹی والے اتنے بڑے ظالم ہوتے ہیں کہ یہ خطیب دور سے منگائیں گے جمعہ کے اندر،
تاکہ وہ صرف نماز کے اوپر بیان کرے اور ہم لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہ بولے. یہ ہے سیاست مساجد کے اندر جس کی وجہ سے مسلمان برباد ہو رہے ہیں. میرے بھائی دین کے اندر کوئی مداہنت نہیں. مسجد ہو، مدارس ہو، خانقاہ ہو، ہر ایک کے اندر کس کی حکومت چلے گی؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ غنیمت سمجھیے، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، چاہے مساجد کی ہو چاہے مدارس کی ہو. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گے، میرے استاد محترم حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ محدث دارالعلوم دیوبند، جب وہ کسی بچوں سے ناراض ہو جاتے تھے وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ بد دعائی یا جملہ کہ اللہ تمہیں مساجد یا مدارس یا خانقاہوں کے کسی بھی شعبے کا ذمہ دار بنا دے، جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. آج پورے کمیٹی والے سوچ لیں تو وہ آیا جنت میں جانے والا کام کر رہا ہے یا جہنم میں جانے والا کام کر رہا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کے مدارس کے جتنے بھی کمیٹی والے ہیں یہ جہنم میں جانے والے اعمال کر رہے ہیں. اس وجہ سے بھائی بہت سوچ اور سمجھ کر کے اگر ذمہ داری ملی ہے تو پوری ایمانداری کے ساتھ، اور ایماندار ہم کہیں گے ایماندار ہیں، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نظر انداز کر دے رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو نظر انداز کر دے رہے ہیں، یہ ایمانداری نہیں ہے. تو یہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے اور سب سے پہلی چیز کیا؟ نماز پڑھا ہے. ہاں، بے مثال نماز اور بے مثال امام بھی. ایسی نمازیں مشکل سے ملے گا، اور ایسے امام آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ تو مشکل ہے. لیکن ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. میرے دوستو، نماز سے فارغ ہوئے، مسجد اقصی میں معراج کے سفر میں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. نماز سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی. بیٹھک جس کو بولتے ہیں نا، آج بھی کمیٹی والے بیٹھ جاتے ہیں، نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، امام صاحب چلے جاتے ہیں اور کمیٹی والے بیٹھ کر کے کبھی امام صاحب کی برائی کرتے ہیں اور کبھی مؤذن صاحب کی برائی کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ سفر معراج کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں ایک مجلس منعقد ہوئی، کانفرنس، اور تمام انبیاء علیہ السلام باری باری سے خطبہ دیے، بیان کیے، تقریر کیے. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اٹھے اور فرمایا کہ تمام تعریف اس ذات کی ہے جنہوں نے مجھے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اور میرے نسل سے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ کی توصیف حضرت آدم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حمد ہے اس ذات باری کا جنہوں نے مجھے نمرود کے آگ سے بچایا. نمرود کے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا تھا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیری کنویں سے مجھے بچایا اور عظیم سلطنت کا مالک بنایا. حضرت مصر کے حکومت کے مالک بنے یا نہیں بنے حضرت یوسف علیہ السلام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی باغ ڈور حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف توصیف بیان کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی طاقت قوت کتنی ہے وہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سالم مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر کے پھر دنیا کے اندر لایا. اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ آئے اور اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تعریفیں اللہ کی ہے جس نے مجھے اپنے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور فرعون کو غرق کیا، ہلاک کیا. اس طرح کی تعریف و توصیف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ بھی خطبہ دے رہے ہیں، وہ بھی بیان کر رہے ہیں. ہر ایک کو ٹائم مل رہا ہے نا، منعقد ہو مجلس تو 15 منٹ 20 منٹ ہر ایک کو وقت ملتا ہے.
اور ہر ایک اللہ ہی کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ کوئی اور چیز کی کسی اور عنوان کے اوپر گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ اس اجلاس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چاہیے کہ ہر موڑ کے اوپر وہ اللہ کی تعریف کرے، ہر موڑ کے اوپر ہر ایک چیز کو سامنے رکھے۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت عطا فرمایا، تو نے مجھے صحیح سالم آنکھ دیا، کان دیا۔ اس طرح بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی۔ اس طرح بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے نعمتوں کو سامنے رکھے اور اس کے بعد اللہ کی تعریف اور اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہیں۔ جس طرح مسجد اقصی کے اندر سفر معراج کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان سفر کے اوپر ہیں۔ سفر معراج بہت بڑا معجزہ ہے جو آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رونما ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدر جلسہ ہیں۔ جب جلسہ ہوتا ہے نا اس کے ایک صدر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ صدارت امامت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صدارت بھی کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب ہی ہے، نشر الطیب ایک کتاب ہی ہے، اور اس طرح کی جو تفسیر ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل جو آیت ہے، وہاں پہ جو علماء کرام تفسیر کیے ہیں، وہاں پہ جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری تفصیلات آپ کو ملیں گے، کیونکہ ان تمام تفصیلات کا ایک بیٹھک میں احاطہ کرنا ناممکن ہے، مشکل ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اس کے بعد جب لاسٹ میں صدر جلسہ آتے ہیں اور وہ خطاب کرتے ہیں، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی خطاب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بہت طویل خطبہ ہے وہ، اور بہت ساری کتابوں کے اندر وہ ساری باتیں نقل کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی تعریف کی، پروردگار عالم کی تعریف و توصیف و کبریائی بیان کرتے رہے، اور فرمایا کہ وہ ذات ہے جس نے مجھے خاتم النبیین بنایا، خاتم بنایا، اور مجھے فاتح بنایا، اور مجھے عظیم اور بہترین امت عطا فرمایا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خطبہ میں کہہ رہے ہیں کہ میری جو امت مجھے دی گئی وہ تمام امتیوں میں سب سے بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ خطبہ میں اپنی امت کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور آج اس امت کو دیکھ لیجئے کس طرح گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کس طرح دنیا کی رنگینیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمارے نبی تمام انبیاء علیہ السلام کی مجلس میں اپنی امت کی تعریف کر رہے ہیں، اور فرمایا حمد ہے اور تمام تعریف ہے اس ذات کے جنہوں نے میرے ذکر کو بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی اللہ نے اپنے محبوب، اپنے حبیب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ جب جب کبھی اللہ کی تعریف و توصیف ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہوگی۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خطاب کیا، کہاں؟ مسجد اقصی کے اندر۔ معراج کے سفر کی سب سے پہلی منزل کون سی ہے؟ وہ مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے، اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم اس کو پورے بیان نہیں کر سکتے ہیں، بس اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈالے، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنائے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بنائے، پھر منہدمی پھر بناتے رہے، اور اس طرح آج بھی منہدم ہو رہی، لوگ اس کو بناتے رہے۔ تو میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ سے فارغ ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے باہر نکلے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو پیالہ پیش کیا گیا، ایک پیالے کے اندر دودھ ہے اور دوسرے پیالے کے اندر شراب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو منتخب کیا،
حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ شراب والے پیالے کو اپنے ہاتھ میں تھام لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی، کوئی راہ راست کے اوپر نہیں آتے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سارے 900 سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اور کتنے لوگ ایمان لائے؟ 950 سال میں کتنے لوگ؟ 80 یا 85 لوگ، اتنے ہی لوگ ایمان لائے۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین فطرت کے اوپر ہیں، اور آپ کی امت بھی دین فطرت کے اوپر رہے گی، کیونکہ آپ نے دودھ کا پیالہ منتخب کیا اور دودھ کا پیالہ لیا، 2 پیالے پیش کیے، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا۔ اس وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص دودھ پیش کرے تو انکار نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کو معلوم ہو کہ سامنے والا دودھ میں زہر ملا دیا ہے تو انکار تو کریں گے ہی کیا؟ اور اگر کوئی کسی شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی اتنا یقین ہو میرے نبی کی سنت ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہے، اگر وہ زہر والا دودھ پی بھی لیا، میں نے سمجھتا ہوں کہ وہ زہر والا دودھ نقصان کرے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، پڑھیے، پھونک دیجئے۔ دعا جتنی بھی کرتے ہیں وہ اسی وقت کارگر ہوتا ہے جتنا آپ کو اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہوگا اتنا ہی فائدہ کرے گا۔ آج ہم پڑھتے ہیں قرآن، فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یقین ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، یقین ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال 2 پیالہ پیش کیے گئے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ 3 پیالہ پیش کیے گئے، ایک پیالہ دودھ کا، دوسرا شراب کا اور تیسرا پانی کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ منتخب کیا اور اسے پیا۔ ایک تیسری روایت ہے، فرمایا کہ 4 پیالے پیش کیے گئے، اور ایک پیالہ دودھ کا، دوسرا شراب کا، تیسرا پانی کا اور چوتھا شہد کا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پیالہ اختیار کیا؟ دودھ والا پیالہ۔ اس وجہ سے دودھ ہی پیا کیجئے۔ ہاں، اور شراب، یہ چیزیں، حالانکہ شراب وہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شراب والی جو باتیں ہیں وہ آخرت کے اندر ہوگی۔ شرابن طہورا، بالکل پاکیزہ شراب پلایا جائے گا، ایسی شراب جس میں مست بھی ہوں گے انسان اور اس سے خوشبو بھی آتی رہے گی۔ اور دنیا کے اندر شراب پیئیں گے یہ صحیح نہیں ہے، خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسا نہ کریں میرے دوست۔ اگر آپ یہاں پہ ایسا کریں گے تو آپ آخرت میں اس شرابن طہورا سے محروم رہیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین فطرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین ہے وہ دین فطرت ہے۔ میرے دوستو، روحانی و نورانی جو کیفیت ہے وہ مسجد اقصی کے اندر ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں لے کر کے گئے تھے، اس کی حکمت، بہت ساری حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک حکمت تو اس کی یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے اور کفار مکہ کو بتاتے تو وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک پہنچے تو یہ کفار مکہ کو جب بتائیں گے کہ پہلے ہم مسجد اقصی گئے تھے، تو کفار مکہ ملک شام جا چکے ہیں اور وہ بیت المقدس کو دیکھ چکے ہیں، مسجد اقصی کو دیکھ چکے ہیں، وہاں پہ ساری چیزوں کو دیکھ چکے ہیں۔ اس وجہ سے وہ لوگ مسجد اقصی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے۔ اور میرے نبی جب وہاں سے واپس آئے تو کفار مکہ نے سوال کیا، جب کفار مکہ نے سوال کیا تو دعوت و فکر کفار و مشرکین کو دینا آسان ہوا۔ اس وجہ سے اللہ کی جو حکمت ہے، اللہ کی جو کبریائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس طرح دانا ہے، تو میرے دوست اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو یہ بندے ہیں اور یہ کفار مکہ جو ہیں یہ کس طرح کے سوال میرے حبیب سے کریں گے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے تو کفار مکہ نے سوال کیا تھا، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ راتوں رات جائیں اور راتوں رات واپس ہو جائیں؟ اور مسجد اقصی گئے تو آپ مجھے بتائیے وہاں کتنی کھڑکیاں تھیں، کتنے گیٹ تھے، وہاں پہ رنگ و روگن کیسا تھا، کتنی بڑی چھت تھی، یہ ساری چیزیں سوال جواب کرنے لگے کفار مکہ۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے بتائے کہ میرے حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے سر مبارک کو اٹھائیے اور خانہ کعبہ سے لے کر کے مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک جتنے بھی راستے میں ساری چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو ہٹا دیا گیا اور مسجد اقصی کو قریب کر دیا گیا۔ کفار مکہ پوچھتے تھے کھڑکیاں کتنی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اتنے تھے، اور وہاں پہ گیٹ کتنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیکھتے تھے اتنے ہیں۔ یعنی دعوت و فکر کفار مکہ کو دینا تھا تاکہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائے۔ ایک حکمت یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے کہاں لے کر کے گئے، مسجد اقصی تک۔ تو میرے دوستو، روحانی اور نورانی، اور یہ اس وجہ سے کہ جو مسجد اقصی ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے اور تمام اولیاء کرام کا مرکز ہے، اور پھر مسجد اقصی تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ ہے، اور خود امت محمدیہ کا سب سے پہلا قبلہ وہی ہے مسجد اقصی ہی۔ تو جب مہمان آتے ہیں تو اس کے ٹھہرنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ اعلیٰ و ارفع ہونی چاہیے۔ مسجد حرام ہے اور اس وقت مسجد حرام کے بعد اگر کوئی دوسری جگہ تھی تو وہ مسجد اقصی تھی، جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے اٹھا کر کے پہلے مسجد اقصی لے کر کے گئے، اور وہاں پہ تمام انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھے۔ تو میثاق انبیاء علیہ السلام نے جو عہد کیا تھا وہ وہاں پہ جا کر کے پورا ہوا۔ اس وجہ سے برکت اور مرکز ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ لے کر کے گئے، اور بہت ساری حکمتیں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ مسجد اقصی کیوں لے کر کے گیا، وہیں سے کیوں نہیں لے کر کے گئے۔ میرے دوستو، اس کے لیے حکمت یہی تھی تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیں، اور کفار مکہ جب سوال کریں اس کے سوال کا جواب دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو بتایا کہ تمہارا ایک تجارتی قافلہ ہے اور اس کا اونٹ فلاں مقام کے اوپر گم ہو گیا تھا، اور اس اونٹ کے اوپر زین اس طرح کے رکھے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ میں نے آواز دے کر کے کہا ان کو تمہاری اونٹ فلاں جگہ پہ ہے۔ جب وہ قافلہ واپس آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحیح ثابت ہوئی، اور انہوں نے تصدیق کی، کہا مجھے آواز آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اونٹ فلاں جگہ ہے۔ اس طرح نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، تب جا کر کے کفار مکہ مانا اور بہت سارے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تو میرے دوستو، مسجد اقصی کی کارروائی پوری ہوئی، اب وہاں سے ایوان قدرت کی طرف سفر کا آغاز شروع ہونے والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایک روایت ہے کہ پھر اسی براق کو لے کر کے آئے، جس براق کو باندھ دیے تھے یا وہاں پہ رکھے تھے جہاں پہ انبیاء علیہ السلام کی سواری تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی براق کے اوپر سوار ہوئے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ بہشتی سیڑھی لایا گیا تھا۔ سیڑھی سمجھتے ہیں نا، آج کل زمانے میں لفٹ ہے نا، جس کو جتنا پیسہ ہے وہ اسی حساب سے لفٹ بناتے ہیں۔ 50 منزلہ عمارت ہے، 25 منزلہ عمارت ہے، اور بڑے خوبصورت لفٹ بناتے ہیں۔ آج کل کے لفٹ کے حساب سے ہم سمجھ سکتے ہیں، آج جو لفٹ آج بنا رہے ہیں نا، سائنس آج ترقی کیا ہے، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 سال پہلے ہوا تھا۔ بہشتی سیڑھی لایا گیا تھا، وہی لفٹ جیسی، بس کھڑے ہوئے اور چلے گئے۔ اور ایک روایت اسی براق کے اوپر سوار ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی جانب روانہ ہوئے، اور ساتھ میں حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، اور دیگر بہت سارے فرشتے ہیں۔ تو سفر معراج، واقع معراج میں پہلا سفر اور پہلی منزل کون سی تھی؟ وہ بیت المقدس، اور وہاں پہ بیت المقدس میں ساری کارروائی ہوئی، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، چاہے براق سے ہو چاہے بہشتی سیڑھی کے ذریعے سے ہو، روانہ ہوئے کہاں؟ ایوان قدرت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف۔ پہلے آسمان کے اوپر پہنچے،
شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اور دیکھیے کہ ہمارے نبی کی کیا شان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ پہنچے تو پہلے آسمان میں ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان کے اوپر ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ دو پیغمبر دوسرے آسمان کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، چاہے براق کے ذریعے سے ہو چاہے بہشتی سیڑھی کے ذریعے سے ہو۔ آغاز دوسرا معراج کا دوسرا سفر جو ہے، دوسرا سفر کا آغاز کہاں سے؟ بس مسجد اقصی سے، وہاں سے ایمان قدرت کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتی جا رہی ہے، اور چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان کے اوپر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہر ایک سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہر ایک سے ملاقات ہوئی۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، سفر معراج میں کوئی نبی پہلے آسمان پہ چھوٹ گئے، کوئی نبی دوسرے آسمان پہ، کوئی نبی تیسرے آسمان پہ، کوئی چوتھے آسمان پہ، کوئی پانچویں آسمان پہ، کوئی چھٹے آسمان پہ، کوئی ساتویں آسمان پہ۔ اور آگے دیکھیے، آگے جب چلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہاں سے سر کے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل کر کے راکھ بن جاؤں گا۔